میں نے عرض کیا کہ کوتاہیاں، غلطیاں، بے اصولیاں تو ساتھیوں سے ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ ایک تو غلطی کرنے والوں کا عذر معلوم کرو کہ آپ نے کس وجہ ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے عذر کو قبول کر لو، ان کے عذر کو قبول کر لو، ان کے عذر کو قبول کر لو۔ لیکن ایک بات ہماری یاد رکھنا، قرآن نے عذر کے قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ قرآن نے، یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن نے عذر کے قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ غلطی کرنے والا شخص وہ اپنی غلطی کا معترف ہو۔ غلطی کا معترف ہو، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ خالق کے یہاں بھی، مخلوق کے یہاں بھی، دونوں کے حقوق میں غلطی کرنے والا معترف ہونا چاہیے، تب معافی کا حکم ہے، تب معافی کا حکم ہے۔ غلطی کرنے والا خالق کے یہاں، مخلوق کے یہاں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، دونوں میں غلطی کرنے والا اپنی غلطی کا معترف ہو، اس شرط پر آپ اس کی غلطی کو معاف کریں، یہ پکی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی تم فلاں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے، فلاں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ سوال معافی کا سوال بعد میں ہے، پہلے غلطی کے اعتراف کا سوال ہے، پہلے غلطی کے اعتراف کا سوال ہے۔ جی ہاں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ انا كنا خاطئین، یہاں باپ کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹے اقرار کر رہے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے اقرار کر رہے ہیں یعقوب السلام کے سامنے کہ ہم سے خطا ہو گئی۔ جی ہاں، اور وہاں بھائی کے سامنے، سارے بھائی کے سامنے سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ہم تو آپ نے کو، اللہ نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہم پر، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو لا تثریب علیکم اليوم کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا اقرار کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ سنیے آپ، ہاں بہت ہی کیا عرض کروں میں، بہت مشکل کام ہے۔ ایک صحابی تھے خالد بن سعید، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی عمارت تو ایسی طے ہو گئی اچانک۔ سنیے آپ، 1 سال تک مدینہ نہیں آئے، پھرتے رہے ادھر ادھر، اور لوگ کہتے تھے لوگوں سے کہ نہیں جی یہ عمارت تو یوں طے ہو گئی اچانک، اس کا کوئی مشورہ نہیں ہوا، اس کا کوئی یہ نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد خیال آیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے جانا چاہیے مدینہ منورہ اور اپنے مرکزی مقام سے جڑنا چاہیے۔ 1 سال کے بعد آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا اور ان کو ایک لشکر پر امیر بنا دیا، لشکر پر امیر بنا دیا، حکم دیا کہ جاؤ ان کے دروازے پر، ان کے گھر کے دروازے پر جھنڈا گاڑ دو تاکہ اعلان ہو جائے کہ یہ جماعت کے امیر ہیں خالد بن سعید۔ مشہور ہو گیا، مدینے میں اعلان ہو گیا کہ لشکر کا امیر ان کو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ 1 سال کے بعد آئے ہیں، اور 1 سال کے بعد انہوں نے ابو صدیق کی عمارت سے اتفاق کیا ہے
آتے ہی ان کو امیر بنا دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا اکرام کیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کو امیر بنا دیا گیا تو حضرت عمر آیا ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہا کہ مومنین آپ ان سے عمارت واپس لیجیے. میں آپ سے بہت ہی اصول کی بات عرض کرتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصول کے معاملے میں ایسے ملہم تھے کہ بعض مواقع پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رائے پیش کرنے میں جھجکتے نہیں تھے کہ اصل آپ کا جو فیصلہ سر آنکھوں پر لیکن رائے ہے. ابوبکر صدیق کے سامنے تو صاحب کہتے تھے کہ آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا لیکن رائے یہ ہے. ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ امیر تو ہمارے بعد میری ماننی ہے. وہ عمر کو عمارت تک کا درجہ دے دیا کرتے تھے ان کی صرف اصابت رائے کی وجہ سے. اس لیے کہ اصابت رائے میں جرأت بھی تو چاہیے نا. کیا چاہیے؟ جرأت بھی چاہیے. کہ بات یہ ہے ابوبکر نے فرمایا عمر میں تو ان کو امیر بنا چکا ہوں, سب کو پتہ چل گیا ہے, ان کا میں نے اکرام کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی 1 سال سے یہاں نہیں آیا, اب آتے آپ اسے امیر بنا دیں. جی ہمیں کہتا ہوں آپ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام سے بیٹھ گئے پھر کہیں اور چلے گئے, پھر کسی ملک میں چلے گئے, پھر وہاں سے آتے ہی کہ بھائی لاؤ جی ہمیں بھی عمارت میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ. جی ہاں اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں عمارت ایک قربانی کا بڑا جانور ہے جس میں 6-7 آدمی شریک ہو جائیں. ہمارا بھی حصہ لگا لو, اس میں ہمارا بھی حصہ لگا لو, ہمارا بھی حصہ لگا لو. جی 7 حصے کا ایک بڑا جانور. وہ اتنے مصر ہیں اس پر, اتنے مصر ہیں اس پر, اور سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعیت کا اس زمانے حالات کے اعتبار سے اجتماعیت کا یہ ایک راستہ ہے. جی ہاں کہ اس عمارت کے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. 100 بات ہے. جبکہ عمارت نہ اکرام کی چیز ہے اور نہ عمارت کسی کا حق بنتا ہے کہ بھائی ہمیں اس نے ہمیں حصہ دیا جائے. جی ہاں حقیقت یہ ہے. میں کیا آپ سے عرض کروں, بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. عمارت کا مطالبہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, کفار سے ثابت ہے. ثابت سے کہیں ثابت نہیں, کفار سے ثابت ہے. کفار سے ثابت ہے. کئی واقعات ہیں سیرت میں کہ جس نے کافر نے عمارت کا, اور کافر نے تو نبوت تک کا مطالبہ کیا ہے, یا جو نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ نبوت کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی ہاں پڑھیے, آپ سیرت پڑھیے, پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے عرض کیا کہ ایک سال تک وہ نہیں آئے مجھے مرا. اور عمر نے فرمایا تو ابوبکر صدیق کہ نہیں, مناسب نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ 1 سال سے یہ مدینے میں نہیں ہیں, کام کی انہیں خبر نہیں ہے, کام کے حالات کی, اونچ نیچ کی, اس وقت کیا کام چل رہا ہے, کیا آپ چاہ رہے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے, یہ ماحول بھی نہیں ہے 1 سال سے. اور آتے ہی ان کو امیر بنا دیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عمارت پر رکھیے, اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں امیر رکھیں گے تب تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور اگر آپ ہمیں امیر نہیں رکھتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو یہ مطالبہ کفر کی طرف سے ملے گا.
بعض کفار نے تو یہاں پوچھا آپ سے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہوں گی حقوق ہوں گے وہ تمہارے بھی ہوں گے، اور جو پابندی عام مسلمانوں کے لیے ہوں گے وہ آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، ہم آپ پر ایمان لائیں اور پھر ہمیں بادشاہت نہ ملے اور ہمیں اختیار نہ ملے تو ہم ایمان کیوں لائیں؟ کہ ہم آپ پر ایمان بھی لائیں اور ہمارے ساتھ معاملہ عام مسلمانوں کی طرح ہو، لہٰذا ہم تو کفر پر راضی ہیں، اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر آپ ہمیں اپنے بعد امیر بنائیں تب تو ہم ایمان لائیں گے، اور اگر آپ اپنا ہمیں امیر نہیں بناتے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بالکل یہ کفار کی طرف سے صاف بیان ہے، بالکل سیرت پڑھی آپ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر اب تو میں انہیں امیر بنا چکا ہوں اور مشہور ہو گیا ہے سب پہ۔ میں کہا نہیں، میری آپ سے درخواست ہے۔ سمجھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر کا اگر اس بات پر اصرار ہے تو عمر کی بات ہی صحیح ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے دروازے سے جھنڈا اکھاڑ لاؤ۔ آدمی گیا، جا کے ان سے بات کی اور کہا کہ ہمیں لے آئے اور یہ فرمایا ہے کہ جھنڈا یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں فوراً لے جاؤ، اس لیے کہ نہ ہمیں جھنڈا ملنے کی کوئی خوشی تھی، نہ عمارت کی خوشی تھی، نہ اس کی چھننے کا غم ہے، ہم تو معمور ہیں، آپ ہمیں بنا کر چلاؤ، معمور بنا کر چلاؤ، ہمیں تو کام کرنا ہے نہیں کہ بھائی آپ اکرام کرو تو ہم بھی آپ کا اکرام کریں، اور باقی آپ ہمارا اکرام نہ کرو اگر عمارت دے کر تو پھر ہمارے پاس تو اور بھی راستے ہیں۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عاملہ تیار کیا تھا جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا تھا اور کہیں سے باطل کو گھسنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ جی اسلام کے قلعے میں جو سلما اور درار پڑی ہے وہ اصل میں حضرت عمر کی شہادت سے پڑی ہے، ورنہ مجال نہیں تھی کسی کی کہ کہیں سے کوئی داخل ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں بھی اس لیے تو ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے کام ہی دیا گیا تھا کہ آپ غلطی کرنے والے کا عذر معلوم کریں اور آپ غلطی کرنے والے کو صحیح اصول و طریقہ بتائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے، غلط کرنے والے کی اصلاح کے لیے تنہائیوں میں ان کے لیے دعاؤں کو بڑھا دیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہمارے یہاں جلوت میں غیبتیں تو خوب ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے خلوت میں دعائیں نہیں ہوتی، خلوت میں دعائیں نہیں ہوتی، خلوتوں کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، جلوتوں کے لیے غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ غلطی کرنے والے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ خلوت میں ان کے لیے اللہ سے استغفار اور دعائیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے بھی استغفار کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بار بار روکتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے ان کے لیے جو ہے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا۔ وہ تو جب صراحتاً حکم آیا تب آپ نے استغفار چھوڑا ہے، تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اور آپ ان سے فرمایا آپ ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس اجتماعیت کا، اور پھر عرض کرتا ہوں کہ مشیر مشورہ والا ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر وحی آتی ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہیں، مگر تمہیں مشورے کی آگے تعلیم دینی ہے کہ آگے وحی منقطع ہو جائے گی، وحی منقطع ہو جائے گی۔ تمہیں مشورے کی تعلیم دینے کے لیے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں تو مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔
الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم کہ مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ نماز کی صفت پر ہے. امامت کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ساری حرکات سکنات جتنی ہوتی ہیں مختلف کی وہ امام کے تابع ہوتی ہیں. اس اعتبار سے مشورے کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اسلام میں نماز سے بڑا کوئی رکن نہیں ہے اور اس دعوت کے میدان میں مشورے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.